بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا دنیا تجھے دی ہے تجھ پر احسان کرتے ہوئے، لیکن آخرت تجھے دوں گا تیرے ایمان کو دیکھ کے۔ جب تو دنیا سے ایمان کی حالت میں آئے گا تو پھر اگلی دنیا تیرے حصے میں آئے گی۔ پالنے والے تو نے انسان کو پیدا کیا، کوئی وسیلہ بھی دیا ہے اپنی معرفت کا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، کوشش یہی کریں۔ آج میں آپ کے مزاج کو دیکھ کے کل کا موضوع انتخاب کروں گا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ میں راولپنڈی کے ایک ایسے مجمع میں پڑھ رہا ہوں جو ہمیشہ علماء کو سننے والے ہیں، اور یہ علماء کو سننے کی برکت ہے کہ ایسے مطالب بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں۔ پالنے والے تو نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس پر احسان کی بارش کر دی، اپنی معرفت کا کوئی وسیلہ بھی عطا کیا یا نہیں؟ تو وہی ذات قرآن میں فرماتی ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ انسان، ہم نے تجھے تیری ماں کے شکم سے اس حالت میں نکالا، لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تیرے پاس علم نہیں تھا، تو دنیا میں آیا، تجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس انسان کے لیے سماعت قرار دی، ہم نے اس کے لیے بصارت قرار دی، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دیں، تجھے سننے کے لیے کان دے دیے، وَالْأَفْئِدَةَ، اور فیصلہ کرنے والا دل عطا کر دیا۔ اللہ نے 5 حواس عطا کیے ہیں، سورہ دہر میں ہے کہ ہم نے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ جس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہے اس سے سمیع بھی بنایا ہے، بصیر بھی بنایا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اور میں قربان جاؤں، اللہ نے علم حاصل کرنے کے بھی 5 ہی وسیلے بنائے ہیں، 5 حواس دیے ہیں۔ انسان چکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے، اور اللہ نے خود اپنے تک پہنچنے کے لیے یہ ذریعے عطا کیے، اور ذریعے بھی ہمیں دیے تو 5 دیے۔ اس کا مطلب ہے اپنے وجود کے ذریعے بھی اس تک پہنچنا چاہتے ہو تو 5 کا وسیلہ اختیار کرو۔ آنکھ نہیں دیکھتی، ہم آنکھ کے وسیلے سے دیکھتے ہیں۔ کان نہیں سنتے، ہم کان کے ذریعے سے سنتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے تمہیں یہ سارے حواس کیوں عطا کیے؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وجہ یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید تو ان 5 کے وسیلے سے ایسا انسان بن جائے، پیشانی میرے آگے ٹیک کے کہے میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر انسان کو اپنی معرفت کے 5 وسیلے دیے ہیں۔ توجہ ہے، بندے آتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو 5 وسیلے عطا کیے۔ بار الہ، اگر کوئی بندہ ان 5 وسیلوں کا استعمال نہ کرے، تیرا قرآن اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اب آئیے چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف۔ اگر کوئی بندہ ان 5 حواس کو استعمال کر کے لعلکم تشکرون کے مرحلے تک نہیں پہنچتا، قرآن کہتا ہے اگر کوئی بندہ ان 5 وسیلوں کا انکار کر کے اس کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ ان 3 میں سے ہو جائے گا جن کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، اگر کوئی ان 5 وسیلوں کو استعمال نہیں کرتا تو قرآن کے مطابق وہ ان 3 صفات میں سے ہو جائے گا جس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اب تمہارا اختیار ہے، 5 کو استعمال کر کے لعلکم تشکرون کر کے اس کا سجدہ کر، یا ان 5 کا انکار
میں سے ہو جا جس کی قرآن نے مذمت کی ہے۔ اب وہ تین کون سی صفات ہیں جن کی اللہ نے مذمت کی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کائنات میں ایسے انسان بھی موجود ہیں، لہم القلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر ان دلوں کے وسیلے سے سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ گنتے جائیے گا، ان کے دل ہیں، ان دلوں سے سمجھتے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان کے ذریعے سے دیکھتے نہیں۔ دو ہو گئے مذمت والے۔ تیسرے وہ ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں کان دیے ہیں ان کے ذریعے سنتے نہیں۔ میرے اللہ، اگر کوئی بندہ ان تین مذمت والی صفات میں سے ہو جائے گا، وہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ آیت کہتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو ان تین میں سے ہو جائے وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔ وہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان اس کائنات میں اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کے اندر پانچوں وسیلوں کو استعمال کرے، کیونکہ ان لوگوں میں سے ہے لا تعلمون شیئا، کہ جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ پالنے والے یہ جو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، کائنات میں کوئی تو ہو جو علم رکھتا ہو۔ ہم چلتے ہیں پھر قرآن کی طرف، ہم پھر قرآن سے فیصلہ کرتے ہیں کیا کائنات کا ہر بندہ لا تعلمون شیئا کا مصداق ہے؟ قرآن کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں مخاطب کر رہا ہوں جو ان پانچ وسیلوں کے ذریعے علم حاصل کرنے کے محتاج ہو۔ تمہارے لیے ضروری ہے ان پانچ کا وسیلہ اختیار کرو، یا اس کے علاوہ قرآن پڑھ کے دیکھو فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں نے تمہارے پاس اہل ذکر بھیج دیے ہیں، نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو۔ اس کا مطلب ہے اس وجود کے اندر بھی اس تک پہنچنے کے وسیلے پانچ ہیں، اور اگر اس وجود سے باہر کوئی ایسی ہستیاں تلاش کرنا چاہو کہ جو اس تک پہنچانا چاہتے ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، وہ بھی پانچ ہیں۔ اس وجود کے اندر بھی پانچ، اس وجود سے باہر بھی پانچ۔